بسم الله الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا أُوصِيكُم بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَفْسِي میں آپ تمامی حضرات اور خود اپنے آپ کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی وہ مائع کرامت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کو بزرگی عطا کی ہے اور معاشرے انسانی کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تربیت دی ہے وہ تقوی ہی کے ذریعے سے۔ تقوی وہ جوہر ملکوتی ہے جو انسان کو ریاضت نفس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو انسان کو ہر مشکلات سے نجات دیتا ہے، چاہے جتنی پریشانیاں ہوں، چاہے جتنی آفتیں ہوں، ان سب سے جو چیز انسان کو بچا لے جاتی ہے وہ یہی تقوی الہی ہے کہ اگر یہ تقوی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایک ایسے حصار میں آ جاتا ہے جس حصار تک دنیا کی کوئی طاقت اور کسی کا ہاتھ اس حصار تک نہیں جا سکتا ہے۔ وہ الہی حصار ہے اور وہ پورے ہی ایک نظام کے تحت ہے۔ وہ نظام یہ کہتا ہے کہ جو شخص اور جو ذات اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو اس سے خائف کر دیتا ہے، یعنی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، یعنی تقوی الہی جس کے پاس نہ ہو، وہ شخص ہر شخص سے ڈرتا ہے، ہر ذات سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے، حشرات الارض سے ڈرتا ہے۔ ہر زمین کے حشرات سے وہ شخص ڈرتا ہے جس کے دل میں تقوی الہی نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ ہر شے سے ڈرتا ہے۔ ایک انجانہ سا خوف ہمیشہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ وہ ہر کسی سے وہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی دوستوں سے ڈر جائے، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی سائے سے ڈر جائے، اپنے ہی سائے سے ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، کیونکہ اس کے دل میں ایک انجانہ سا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اس کو بھیڑیے اذیت نہیں پہنچا سکتے، جیسے کہ نبی خدا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی خدا کو کوئی بھیڑیا اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر حضور کا جو ساتھی تھا غار میں، اس سے حضور یہی کہہ رہے تھے کہ لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت، اس لیے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ان پہ طاری ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے اولیاء اللہ کی، اللہ کے چاہنے والوں کی اور اللہ کو ماننے والوں کی، یہ علامات میں سے ایک علامات ہیں۔
علامت ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی اللہ والا اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں رکھتا۔ اسی لیے تبلیغ کے سلسلے میں یہی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں وہ لوگ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ ان الذین صلوات پڑھیں۔ پیام الہی کو پہنچانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا نظام ہے، کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مطیع ہیں، اور یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں، یعنی سب اس کے تحت فرمان ہیں۔ جب ہر شے اس کے تحت فرمان ہے تو یہاں پر اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کائنات میں چاہتا ہے کہ تصرف کرے، وہ یہ بات جان لے کہ اس کی مرضی سے یہاں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پورا جو ماحول ہے نا، وہ ماحول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پورے ماحول کو تو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ آپ اگر زمین کو راضی کریں گے تو آسمان ناراض ہو جائے گا، آسمان کو راضی کرنے جائیں گے زمین ناراض ہو جائے گی، یعنی آپ کسی ایک شے کو راضی نہیں کر سکتے ہیں، کسی ایک فرد کو راضی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ساری کی ساری کائنات اور سارے کے سارے افراد، ہر قلب پر اس کا قبضہ ہے، ہر قلب پر اس کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ جو تلواریں اس کے خلاف میں اٹھی ہوئی ہیں ان کے دل بھی اس کی طرف ہیں۔ جیسا کہ کوفے کے قریب جب امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے تب تو جب وہاں کے حالات امام نے معلوم کیے تو کہا قلوبہم معک، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، وسیوفہم علیک، تلواریں آپ کے خلاف اٹھ رہی ہیں لیکن ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ دلوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ساری کائنات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قبضہ ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت آپ کی طرف آ جائیں گی جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے۔ تو لوگ اللہ کو ایسا ایک تصور کرتے ہیں کہ جس کا ساتھی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جس کو خدا مل جائے اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے خدا نہ ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو اپنے سے راضی کر لیا۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو کائنات کی ہر شے آپ کے خلاف ہو گئی۔ آپ نے ہواؤں کو اپنا خلاف بنا لیا، زلزلوں کو اور آندھیوں کو، طوفانوں کو، ہر شے کو اپنا خلاف بنا لیا، آپ نے اپنا مخالف بنا لیا۔ جانوروں کو اپنا مخالف بنا لیا، بھیڑیوں کو اپنا مخالف بنا لیا، حشرات کو اپنا مخالف بنا لیا، آپ نے سب کو اپنا مخالف بنا لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے ستارے گردش میں ہیں، پوری دنیا میری مخالف ہو گئی ہے۔ پوری دنیا اس وقت مخالف ہوگی جب اللہ آپ کا مخالف ہوگا، اور پوری دنیا آپ کے موافق ہو جائے گی جب اللہ آپ کا موافق ہو جائے گا۔ اور پوری دنیا صرف انسانوں پر مشتمل نہیں ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو کچھ یہاں ارادہ کرنا چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ پورا اس وقت ہوگا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا۔ انسان کچھ چیز کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے نا، ماحول اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں کہ جس کی طرف امیر المومنین نے جا بجا نہج البلاغہ میں اشارے کیے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بنقض الہمم، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ہے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ ثناء پروردگار، مدح پروردگار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت جو حاصل ہونی ہے، اس کے لیے امیر المومنین نے جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں، اور جس کی وجہ سے امیر المومنین کی ضرورت لاحق ہوتی ہے مسلمانوں کو، وہ اہم نقطہ ہے کہ جہاں امیر المومنین کی کمی کو دنیا کا کوئی شخص پورا نہیں کر سکتا۔
امت میں کوئی بھی شخص امیر المومنین کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے کہ ہر شخص کچھ بھی دے سکتا ہے لیکن معرفت پروردگار نہیں عطا کر سکتا۔ توحید کا درس امیر المومنین کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ معرفت کا پیام علی کے سوا اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ معرفت رسول امیر المومنین کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے مسلمان مجبور ہے۔ ڈاکٹر شریعت ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو ماننا مسلمانوں کی مجبوری ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ سیرت نبی چاہیے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے۔ اور سنت نبی اور سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی جگہ پر مکمل نظر آتی ہے تو سوائے آئینہ علی میں اور کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ علی سراپائے محمد کا نام ہے۔ علی وہ آئینے کا نام ہے جہاں مکمل سیرت نبی نظر آتی ہے، ورنہ اصحاب کے آئینے میں کرچی کرچی شکل میں نظر آئے گی، ٹوٹے ہوئی شکل میں۔ کوئی جو ہے حضرت کی سیرت کو پیش کرے گا تو سفر کی سیرت کو نہیں پیش کر سکتا، لیکن امیر المومنین ایک ایسی مکمل ذات ہے جو پوری سیرت نبی کو ایک جگہ پر آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو یہی وہ خصوصیت ہے امیر المومنین کی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مجبوری ہے کہ وہ امیر المومنین کو مانیں اور امیر المومنین کی عظمت کو تسلیم کریں، کیونکہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جن کو رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، جن کو سیرت نبی کی ضرورت نہیں ہے، جن کو سنت نبی کی ضرورت نہیں ہے، جن کو معرفت رب جلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں علی ابن ابی طالب کی کیا ضرورت محسوس ہوگی؟ جن کو راہ سلوک طے نہیں کرنا ہے اسے علی کی ضرورت کیوں محسوس ہوگی؟ کیونکہ علی وہ رہنما ہے صراط مستقیم کا، کہ جس کے لیے رسول کریم فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام هو الصراط المستقیم، کہ علی ہی صراط مستقیم ہے۔ جنہیں صراط مستقیم پہ چلنا نہیں ہے انہیں علی کی ضرورت کیوں محسوس ہو؟ جن کو سیرت نبی سے مطلب نہیں ہے انہیں امیر المومنین کی کیا ضرورت پڑے گی؟ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کرنا ہے، جن کو دین کے سلسلے میں کوئی معرفت نہیں حاصل کرنا ہے، دینی مشکلات نہیں ہیں۔ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے کی مشکلات ہے، پانی کی مشکلات ہے، مادی ہزاروں مشکلات ہیں، لیکن دین کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ انہیں جاننا نہیں ہے، ان کو معرفت رب جلیل نہیں چاہیے، ان کو سنت نہیں چاہیے، ان کو سیرت نہیں چاہیے، ان کو صرف کھانا چاہیے، پانی چاہیے، ان کو اس سے ہٹ کے کچھ چیز نہیں چاہیے۔ تو اب جو مشکل کشا ہے علی، کس چیز کے مشکل کشا ہیں؟ جن لوگوں کو فکری مشکلات ہیں نا، جن لوگوں کو دینی مشکلات ہیں، جن لوگوں کو شریعت کے سلسلے میں مشکلات ہیں، جن کو سنت سمجھ میں نہیں۔ آج دیکھیے اتنے جو فرقوں میں مسلمان تقسیم ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سنت چاہ رہے ہیں اور سنت انہیں صحیح طور پہ نہیں مل رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی مشکل سنت نبی کا وہ منبع اصلی ہے کہ جہاں انہیں منبع اصلی نہیں مل رہا ہے، حقیقی منبع نہیں مل رہا ہے۔ کوئی کسی مشرب پر جو ہے پانی پی رہا ہے، کوئی کسی مشرب پہ پانی پی رہا ہے، کوئی کسی گھاٹ کو پانی پی رہا ہے، اور سب سنت نبی، کوئی سنت کسی صحابی سے لے رہا ہے، کوئی سنت کسی صحابی سے لے رہا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جو ہے فکریں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اگر سارے کے سارے مسلمان علی ابن ابی طالب کی پر متحد ہو جاتے تو پھر یہ افتراق، یہ اختلاف ختم ہو جاتا۔ یہ افتراق اور یہ اختلاف اس لیے ہے کیونکہ سب نے جس طرح سے امیر المومنین کے دامن کو پکڑنا چاہیے تھا ویسے نہیں پکڑا، جیسے حضور نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت۔ تو ہم دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو قرآن و اہل بیت سے وابستہ کرے، ہم کو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے، قرآن مجید پر عمل کرنے اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے قلوب کو نور ایمان، نور وحی، نور اہل بیت سے منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى علی امیر المؤمنین وعلى صدیقہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وعلى سبتین الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي العسكري وحجة القائم منتظر المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف مومنین کرام جس طرح سے مستحضر ہیں کہ اس ہفتہ بلکہ ابھی نماز جمعہ کے بعد حجت الاسلام برادر عزیز مولانا سبیح الحسن صاحب خطاب فرمائیں گے. ایک ایسی شخصیت کی مجلس برسی سے خطاب کریں گے جنہیں المختصر خمینی ہندوستان کہا گیا ہے. تو اب جو اس ہفتہ برسی منائی جا رہی ہے وہ دو شخصیتوں کی، ایک خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسرے غلام عسکری صاحب قبلہ کی، کہ جنہیں خمینی ہندوستان کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان دو شخصیتوں کو خراج پیش کرنا ہے. جس طرح سے ہم اپنے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، جس طرح سے ہم اپنے بزرگوں کی برسی مناتے ہیں، جیسے اپنے دادا کی برسی مناتے ہیں، اپنے پردادا کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح سے کم از کم اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے علماء کو یاد رکھیں، اور بالخصوص ان شخصیتوں کو کہ جنہوں نے ملت کی تعمیر میں اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا کر ملت کی بنیادوں میں اپنا حصہ بلکہ اپنے وجود کو ان کی بنیادوں میں رکھا ہے تاکہ ملت کی عمارت اور ملت کے مینارے بلند ہو سکیں. انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے ملت کے لیے، قربانی دی ہے اپنی ذات کی، اپنے خاندان کی، اپنے وجود کی. تو ان شخصیتوں کو یاد رکھنا ہماری شرافت کی بھی دلیل ہے، اور ہماری پہچان بھی ان کی ذریعے سے ہوتی ہے کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں یا ان کے چاہنے والے. آج دنیا میں اگر چائنا میں اسلام پھیل رہا ہے اور بالخصوص اگر تشیع پھیل رہی ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خمینی کا مذہب چاہیے. آج ہزاروں لوگ اسلام کے داعی بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بس اتنا سمجھدار لوگوں کو بس اتنا سمجھ میں آ رہا ہے، جو انڈونیشیا میں رہتے ہیں، جو ملیشیا میں رہتے ہیں، جو افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں، بس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خمینی والا مذہب چاہیے. ہمیں وہ مذہب چاہیے کہ جو دنیا کو امنیت اور دنیا کو امن و امان دیتا ہے. وہ مذہب نہیں چاہیے کہ جو انسانیت کا خون چوستا ہے. وہ دین نہیں چاہیے. اس دین سے لادینیت بہتر ہے، اس مذہب سے لامذہبیت بہتر ہے. جو مذہب نفرت سکھائے، جو مذہب خون خرابہ سکھائے، جس مذہب میں نفرتیں ہوں، جس مذہب میں قتل و غارت گری ہو، جس مذہب میں ظلم ہو، جس مذہب میں ستم ہو، جس مذہب میں کمزوروں کو دبایا جاتا ہو، جس مذہب میں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہو، اس مذہب سے لامذہبیت بہتر ہے. وہ لادینیت بہتر ہے جہاں انسانوں کا احترام ہوتا ہے، جہاں انسان آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. وہ لادینیت بہتر ہے اس دین سے کہ جس دین میں خدا نہ ہو، جس دین میں انسانیت نہ ہو، جس دین میں شرافت نہ ہو، جس دین میں امانت و دیانت داری نہ ہو، جس دین میں انسانوں کا احترام نہ ہو، جس دین میں انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کر دیا جاتا ہو،
وہ دین کسی کے لیے بھی پسندیدہ دین نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آج جو اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ ملک کہ جو اپنے آپ کی پہچان رکھتا ہے، دنیا میں 2 ہی ملک ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، ورنہ مسلمانوں کے ملک ہونا الگ بات ہے، اسلامی ملک ہونا اور بات ہے۔ یعنی پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، پاکستان اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ملک چل رہا ہے وہ اسلامی بنیادوں پہ چل رہا ہے، دین مصطفیٰ کی بنیاد۔ وہاں بات تو ہو رہی ہے لیکن ابھی دین مصطفیٰ رائج نہیں ہوا ہے، اسلامی نظام رائج نہیں ہوا ہے۔ وہاں جو چاہے حجاب کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، جو چاہتا ہے شراب پیے، جو نہیں پینا چاہتا ہے وہ نہ پیے، لیکن نظام اسلامی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ہونا اور بات ہے اور اسلامی نظام حکومت کا ہونا اور بات ہے، چاہے وہ دبئی، شارجہ، امارات العربیہ ہو، چاہے قطر ہو، یہ جتنے کویت ہو، یہ سب مسلمانوں کے ملک ہیں، اسلامی ملک نہیں ہیں۔ اسلامی ملک ہونے کا 2 ملک دعویٰ کرتے ہیں، ایک ایران اسلامی اور ایک سعودی عرب۔ 2 ملک ایسے ہیں جو دنیا میں اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں اور ایران میں وہ فرق جو سب کو نظر آتا ہے، یعنی وہ فرق نہیں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو ہم کو نظر آئے آپ کو نظر نہ آئے۔ ایک ایسا باریک سا فرق جس کو عام انسان نہ محسوس کرتا ہو، اس کو بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ لیکن وہ باتیں جو سب پر آشکار ہیں، وہ باتیں اگر آپ کے سامنے رکھی جائیں تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ تو ہم کو بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب باتیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں جو حاکم ہیں وہ آل سعود ہیں، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، اور جو دین کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو متوع وہاں کے کہے جاتے ہیں، جو آل شیخ ہیں، جو مذہب کے ٹھیکیدار مانے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں دو خاندانوں نے تقسیم کر لیا ہے ملک کو، ایک حکمراں خاندان ہے اور ایک دینی رسومات بجا لانے والا خاندان ہے۔ جو دینی رسومات کو بجا لانے والے لوگ ہیں انہیں آل شیخ کہا جاتا ہے۔ محمد ابن عبد الوہاب کی جو اولاد ہیں وہی امام حرمین ہوں گے، امام مکہ ہوں گے، امام مدینہ ہوں گے، اور وہی خاندان آل شیخ کہلاتا ہے۔ دوسرا خاندان آل سعود ہے جو حکمرانی کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ حکمرانی کرنے والا خاندان جو ہے وہ دینی خاندان نہیں ہے، وہ دینی رسومات بجا لانے والا نہیں ہے، وہ صرف اس کا کام حکمرانی کرنا ہے۔ دین وہاں پر اسیر ہے، دین وہاں پر اسیر ہے، آل شیخ خود وہاں پر اسیر ہیں، اور یہ جتنے دین پھیلانے والے لوگ ہیں وہ سب حکومت کے تابع ہیں، وہ حکومت کے جو ہے تحت فرمان ہیں، حکومت ان پر غالب ہے، جو دیندار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف آپ ایران میں آ کے دیکھیں تو وہاں بھی اسلامی حکومت ہے، وہاں جو حکمران طبقہ ہے وہ ماتحت ہے عالم دین کے۔ یعنی ایران اور سعودی عرب میں جو چیز بظاہر ہم کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہے وہ کوئی بھی دین ہو، کیسا بھی دین ہو، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دیندار آدمی ہے وہ وہاں غالب ہے، دین وہاں اسیر نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا دین ہو، شیعی دین ہو، سنی مکتب فکر ہو، شیعہ مکتب فکر ہو، وہابی مکتب فکر ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ خود وہابی مکتب فکر بھی سعودی عرب میں مقید ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن خود وہابی مکتب فکر بھی سعودی عرب میں آزاد نہیں ہے۔ جبکہ ایران میں جو دینی طبقہ ہے، جو عالم دین ہے، وہ وہاں پر حاکم سے بھی بلند ہے، جو رئیس جمہور ہے، جو صدر مملکت ہے، وہ بھی ان کے ماتحت ہے۔ تو اس میں بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حکمراں طبقہ دین کے خلاف نہیں جا سکتا، اور سعودی عرب میں جو حکمراں طبقہ ہے وہ دین سے دور ہے، اور دیندار لوگ اگر انہیں کچھ کہیں تو کہہ نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا سعودی عرب میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی امام جمعہ نہ آئے تو وہاں جمعہ ہی نہیں ہوتی ہے،
کتنی مسجدوں میں کئی مرتبہ اخبارات میں چھپ چکا ہے کہ امام جمعہ کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے جمعہ ملتوی کر دیا گیا. کوئی دوسرا شخص جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ خطبہ جمعہ واجب ہے نماز جمعہ میں، اور خطبہ جمعہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی شخص نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اسلام وہاں اسیر ہے، اسلام آزاد نہیں ہے. جمعہ وہاں مقید ہے، مکہ مقید ہے، مدینہ مقید ہے. وہاں زندان میں قید میں، مکہ اس وقت قید میں ہے، مدینہ اس وقت قید میں ہے، حکمراں طبقے کے ہاتھ میں، اور خود حکمراں طبقہ بھی اس وقت مقید ہے بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں، بڑی طاقتوں کا کھلونا بنی ہوئی ہے. سعودی عرب خود اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کر سکتے. اس وقت آپ جو ہے سعودی عرب کے خلاف مثال کے طور پہ احتجاج کریں گے، ہے نا. خود سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم خود بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے خطیف میں مثال کے طور پر، اس سے ہم خود نالاں ہیں. ہمارے ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے ہم خود پریشان ہیں. تو پھر کس کے خلاف احتجاج کیا جائے؟ سعودی حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے تو سعودی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم بھی پریشان ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج میں شریک ہیں. پھر کس کے خلاف احتجاج کیا جائے؟ دہشت گردوں کے خلاف. دہشت گردوں کو کون مدد کر رہا ہے؟ سعودی حکومت مدد کر رہی ہے، کیونکہ خود سعودی حکومت اس وقت یہودی میڈیا اور خود یہودی حکومت اسرائیل کے زیر تسلط ہے اور اس کے ماتحت ہے. اس وقت سعودی عرب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ اس وقت خود مقید ہے، اس وقت وہ خود اسیر ہے. اب کیا کیا جائے کہ ایک ایسے حکمران نااہل حکمراں ہیں جنہوں نے مکہ و مدینے کو یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا. انہوں نے مکے کو بیچ دیا، مدینے کو بیچ دیا، خود اپنے وجود کو بیچ دیا، اپنے خاندان کو بیچ دیا، اپنے ملک کو بیچ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ، یہ حکمراں طبقہ حکمرانی کا لائق نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہے. اور میں وقت بہت کم ہے، خود ہندوستان کے اندر اس وقت بڑی پریشانیوں سے ہندوستان کا ملک گزر رہا ہے. اس وقت خود ہندوستان پریشان ہے. ایک طرف اسے اسرائیل سے روابط جوڑے رکھنا ہے، دوسری طرف اس کو خود مختاری بھی باقی رکھنا ہے اپنے ملک کی. اگر اسرائیل سے روابط برقرار رکھنا ہے تو اس صورت میں اسے سعودی عرب کو بھی قبول کرنا پڑے گا. سعودی عرب کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان نے اپنے آپ کو بیچ دیا. سعودی عرب کے اگر کنٹرول میں ہندوستان آ جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سعودی عرب کے جتنے دہشت گرد ہیں وہ اس ملک کے دہشت گرد نہیں ہیں، وہ اسرائیلی دہشت گرد ہیں. ایک طرف اسرائیل سے رشتہ جوڑنے پر ہندوستان مجبور ہے تو دوسری طرف مجبور ہے کہ سعودی عرب کو قبول کرے. اگر سعودی عرب کو قبول کر لے گا تو پھر سب سے بڑی پریشانی ہم لوگوں کو جھیلنا پڑے گی، جس کا میں بار بار جو ہے حیدرآباد میں اور دوسرے علی گڑھ جہاں پر بھی میں جا رہا ہوں مسلمانوں کو بالخصوص شیعوں کے لیے کہ بھئی حکومت میں ہندوستان میں شیعہ غیر محفوظ ہیں، اس لیے کہ دہشت گردی اگر ہندوستان میں آئے گی تو شیعہ نشانہ بنیں گے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جس ملک میں بھی دہشت گردی آئی ہے وہاں شیعوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ شیعوں کو کافروں سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہودیوں سے زیادہ بدتر شیعہ ہیں. اگر کافر اور شیعہ دو نظر آ جائیں سامنے تو ہم کو شیعہ کو ماننا ہے، کافر کو نہیں ماننا ہے. تو اگر یہ صورتحال ہو تو ہندوستان میں تو شیعہ رہتے ہیں، تو اب یہاں پہ دہشت گردی آئے گی تو کافر محفوظ رہ جائیں گے، شیعہ غیر محفوظ رہیں گے. تو شیعوں کو چاہیے، اس وقت حکومت کو چاہیے کہ شیعوں کو سیکورٹی دے. اور ایک شیعہ کی جان اس وقت خطرے میں ہے، کیونکہ سارے دہشت گرد جو ہیں، دہشت گرد آنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر پہنچتی ہے دہشت گردی کی. اور ہندوستان غیر محفوظ ہے اس وقت شیعوں کے لیے. اس وقت بہت ہی مشکل دور سے شیعت گزر رہی ہے. اور لفظ شیعہ کو مارا جا رہا ہے. اگر آپ خود شیعوں میں جو ہے نا تقسیم بندی ہو گئی، یعنی آپ مجھے قبول نہیں کرتے، میں آپ کو قبول نہیں کرتا ہوں. خود شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے. نہ آغا خانی جو ہے بوہریوں کو قبول کرتے ہیں، نہ بوہری آغا خانیوں کو قبول کرتے ہیں، اور نہ دونوں مل کے اثنا عشریوں کو قبول کرتے ہیں، نہ اثنا عشری ان سب کو قبول کرتے ہیں. سب آپس میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن دشمن جو ہے لفظ شیعہ پہ مار رہا ہے. چاہے وہ شیعہ آغا خانی ہو، شیعہ چاہے اسماعیلی ہو، چاہے شیعہ بوہری ہو، لفظ شیعہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں آغا خانیوں کو بس میں مارا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ لفظ شیعہ جڑا ہوا تھا.
آپ غور کیجئے، اس وقت جو ہے یمن میں پہ اگر بمباری ہو رہی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ لفظ شیعہ جڑا ہوا ہے، جبکہ وہ لوگ شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں، وہ نماز جو ہے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، وہ خلفاء کو مانتے ہیں، وہ کسی پر تبرہ نہیں کرتے۔ ایسے شیعہ ہیں جو سنیوں سے زیادہ قریب ہیں، شیعوں سے دور ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ لفظ شیعہ جڑا ہوا ہے، لہٰذا لفظ شیعہ کو مارا جا رہا ہے۔ تو اگر پوری دنیا میں اگر دہشت گردی ہو رہی ہے تو شیعت کے خلاف ہو رہی، چاہے یمن میں مارے جا رہے ہیں تو شیعہ، چاہے پاکستان میں مارے جا رہے ہیں تو شیعہ، چاہے افغانستان میں مارے جا رہے ہیں تو شیعہ، چاہے جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں مارے جا رہے ہیں، عراق میں مارے جا رہے ہیں تو لفظ شیعہ، پوری دنیا میں لفظ شیعہ کو مارا جا رہا ہے۔ اب ایسے وقت میں اگر ہندوستان کے شیعہ غافل رہیں گے تو پھر یہ ان کی غفلت تصور کیا جائے گا، یا ان کی نااہلی تصور کیا جائے گا۔ پوری دنیا میں مارا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ متحد نہیں ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ایوانوں کو نہیں ہلا رہے ہیں کہ آپ کو سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ اس وقت دہشت گردوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے چاروں طرف سے، اور اس وقت جو ہے دہشت گردی فکر جو ہے وہ شیعت کے خلاف محاذ کھول چکی ہے، لیکن شیعوں کو غافل رکھنے کے لیے خود شیعوں میں پھوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ جس قدر شیعوں میں پھوٹ ڈالی جا کہ شیعہ دشمن سے غافل رہ کر آپس ہی میں الجھ جائے، اور جس وقت یہ حملہ ہو اس وقت شیعہ جو ہیں وہ اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ یہی صورتحال پاکستان میں ہو رہی۔ پاکستان میں کبھی اسماعیلیوں کو مارا جا رہا ہے تو دوسرے شیعہ تماشائی بنے ہوئے ہیں، جب ان کو مارا جاتا ہے تو یہ لوگ تماشائی۔ یہ لوگ ابھی تک تماشا دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے صرف اثنا عشریوں کو مارا جا رہا ہے۔ اسماعیلی یہ سمجھ رہے تھے، آغا خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف اثنا عشریوں کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن جس وقت ان کے لوگوں کو مارا گیا تو وہ بھی چیخ اٹھے اور وہ بھی پکار اٹھے کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو دہشت گردی ایسے تھوڑی ہوتی ہے، دہشت گردوں کو تھوڑی معلوم ہوتا ہے، ان کے جو باس ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا یہ کارندے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو تو انجیکشن دیا جاتا ہے پاگل پن کا۔ یہ لوگ تو پاگل ہوتے ہیں، یہ لوگ وحشی ہوتے ہیں، یہ درندے ہوتے ہیں۔ یہ درندوں کو چھوڑا جاتا ہے، ان کو صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تمہارے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دو، لفظ شیعہ کو دیکھو اور ختم کر دو، انہیں یہ بتایا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جو ہے پڑھے لکھے شیعوں کی ذمہ داری بنتی ہے، سمجھدار شیعوں کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت قوم کو آگاہ کریں، قوم کی حفاظت کریں، قوم کے لیے جو ہے ایک پناہ گاہ ڈھونڈیں۔ اس وقت شیعہ قوم کو ہر شہر میں جس طرح سے امام جمعہ عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک رہبر کی، ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اس وقت شیعوں کو قیادت کی ضرورت ہے۔ اگر شیعہ قیادت سے محروم ہو جائیں گے تو پھر اس وقت شیعوں کا کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہم امام جمعہ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، امام جماعت کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ویسے ہی ایک قائد کو ڈھونڈ کے لانا ہوگا۔ اس کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، اس کا کام صرف جو ہے دشمن پر نظر رکھنا ہے اور اپنی قوم کو آگاہ کرنا ہے۔ ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے کہ جو اپنی قوم کی حفاظت کرے، ورنہ اگر محافظ نہیں رہے گا تو قوم کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ حالات بدلیں اور ہندوستان میں پروردگار شیعوں کی حفاظت کرے اور دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ رکھے، اور پڑوسی ملک سے آنے والی دہشت گردی اور وہاں کی دہشت گردی سے اللہ ہم کو پناہ میں رکھے۔ پروردگار جو ممالک، جو حکومتیں ہماری مخالف ہیں، بالخصوص سعودی حکومت جو اس وقت شیعوں کا قتل عام کر رہی ہے، 40,000 سے زیادہ صرف قطیف کے نوجوان اس وقت سعودی عرب کی جیل میں سڑ رہے ہیں، جنہیں منسیون کہا جاتا ہے، جنہیں بھلا دیا گیا ہے۔ اور ایک بڑے جید عالم دین جو امام جمعہ تھے، شیخ باقر نمر کو اس وقت جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، جو حق کے لیے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو محافظ آوازیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا کوئی محافظ نہ رہ سکے۔ وہ لوگ جو بیدار مغز ہیں انہیں ختم کر دیا جا رہا ہے، ایک شخص کو چن کے ختم کیا جا رہا ہے تاکہ شیعوں کے اندر وہ قیادت کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے اور سمجھدار لوگ نہ رہیں اس قوم میں۔ اس کے لیے آپ کو پاکستان کی سرزمین پر ایک شیعہ کو جو بہت قیمتی ہے، جو 1,000 سے زیادہ افراد پر جو ہیں وہ قیمت رکھتا ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو پروردگار اس دور میں جو ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان کا دور ہے، اس دور میں شیعوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ منجی عالم بشریت حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جن کے ایام ولادت جن کے قریب ہیں، ان ایام با سعادت کے
طفیل میں پروردگار ہماری مشکلات کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو حل فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔